मातृमान पितृमान चित्रमान पुरुषो वैदः क्लेस्पियं मास्मगः दृष्टिपूतां यसेत्मदं वस्त्रपूतां जलां पभेत्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारे इज़्ज़तदार समाज की माँ और बहनों, रात का बड़ा हिस्सा गुज़र चुका है। आधा से ज़्यादा वक्त और रात का हिस्सा अभी तक हम और आपने अपने कुरान और शरीयत की, अल्लाह और उसके रसूल की बातें मगरिब के बाद से लेकर अभी तक हम लोगों ने समाअत की है। हम कोशिश ये करें, अल्लाह से भी दुआ ये करें कि हम जिन बातों को जानते हैं, सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला 100% उन तमाम बातों पर हम सब को अमल का जज्बा अता करे। मेरे सामने दो मजमा है, एक मजमा इंसानों का है और दूसरा मजमा हमारे मीडिया वाले, यूट्यूब वाले भाइयों का, मोबाइलों का मजमा है। आप लोग भी हमारी तकरीर सुनेंगे और ये मोबाइल सुनकर अपने अंदर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मुनासिब समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे इस मुल्क में हमारे मज़हब, हमारी शरीयत, हमारा धर्म और हमारी ज़िंदगी और हमारा मकाम और हमारी स्टेटस पिछले लॉकडाउन से, इस साल के लॉकडाउन से लेकर अभी तक जो हमारे साथ, हमारे सामने पेश आए, मैं आज आप लोगों के सामने उन तमाम बातों को रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को नींद का गलबा हो रहा होगा, दिक्कत और परेशानी हो रही होगी, मगर फिर भी हमारे नौजवान साथी और हमारे उम्र दराज, हमारे गांव समाज के दानिश्वर तबका अपनी नींद को कुर्बान करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि आपकी बैठने की कुर्बानी ज़ाय ना हो, बल्कि कुछ काम की बात आप लोगों तक पहुँचाई जाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक यूनिवर्सल मज़हब है, एक आलमी मज़हब है। आज हमने एक लॉयर की ज़ुबान से मज़हब और धर्म, इन दोनों का माना नया सुनने को मिला। उसके ज़रिए से धर्म और रिलीजन
آپ لوگوں کے سامنے میں ان دونوں کا مطلب پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کروں گا وہ اسی دھرم، مذہب اور ریلیجن کے تعلق سے ہوگا۔ قرآن و شریعت میں کیا مقام ہے، کیا پیغام ہے، اور ضرورت پڑی تو ہمارے ہندو بھائیوں کے ان کے دھرم شاستروں سے بھی حوالہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اور قرآن و سنت، قرآن و شریعت ہماری زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں۔ لاکھوں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام وحدانیت کو، اللہ کے وحدانیت کو لوگوں تک انہوں نے پہنچایا۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر سماج میں، ہر قبیلے میں، ہر جماعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام بر، اپنے میسنجر کو بھیجا ہے۔ قرآن و شریعت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کی، اپنی طاقت کی، اس کا انٹروڈکشن کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا، انا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہر زبان میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور کوئی قوم، کوئی جماعت اس سے خالی نہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے بیچ ایک نہ ایک رہنما، رہبر، پیغمبر، میسنجر، پروفٹ کو بھیجا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کے اغراض و مقاصد کو بتانے کے لیے کہ ہم نے انسانوں کو اس دھرتی پر کیوں پیدا کیا۔ آخر میں بات آ جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال تک شریفانہ زندگی، پرانے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی جاتی، آپ کو اللہ کے طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، اور نبوت دی جاتی ہے 40 سال میں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا 40 سال میں ہی نبوت کیوں دی جاتی ہے؟ 30 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں بھی تو نبوت عطا کی جا سکتی تھی۔ ایک بات بتا دیں ہم آپ کو، لاجیکلی 40 سال تک انسان کی عقل مکمل ہو جاتی، 40 سال تک انسان کی جو عقل سلیم وہ مکمل ہوتی، پوری ہو جاتی۔ 40 سال سے آگے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے، انسان کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، وہاں سے ایکسپیرینس اور تجربے کی شروعات ہوتی۔ اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال میں انسان کو نبوت دینے کا عموماً اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام رہا ہے۔ باقی ویسے تو 40 سال سے پہلے بھی نبوت عطا کی گئی تھی۔ بہرکیف تو یہ مذہب کا، دھرم کا جو نظام ہے، شریعت کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بہت پہلے سے دیا جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس بھارت میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اگر کوئی تبلیغ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو غلط طریقے پر
غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اور پھر اس مبلغ کو اور اس جماعت کے امیر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں، کیا شریعت میں، کیا بھارت کے سمویدھان میں ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر اس ملک میں عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے مذہب کا پرچار اور پرسار کر سکتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو۔ بلکہ آپ اگر پڑھیں گے بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، صاف لفظوں میں فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن، یہ الفاظ ہیں ہمارے اس ملک میں۔ جو لوگ دھرم کو مدعا بنا کر، جو لوگ مذہب کو مدعا بنا کر اپنے فائدے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ معصوم انسانوں کو جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اس کا کہیں وجود بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ، پاپ اور جرم ہے میرے بھائیوں۔ بلکہ یوں کہا گیا ہے جو انسان اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، اس انسان سے بڑا ودوان اور بھاگیوان کوئی ہے ہی نہیں۔ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر ماں باپ دھارمک ہو، مذہبی ہو، اگر ماں باپ پیرنٹس، والدین اگر دھارمک ہو، مذہبی ہو، تو وہ اسی انداز میں اپنے بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہے، نمازی ہے، برائیوں سے بچتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو یقیناً اس کا بچہ کم سے کم 95% بچہ ایسا ہوگا جو اپنے والدین اور اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں جو تربیت پاتا ہے وہ بچہ اچھا اور ایماندار اور نیک اور صالح ہوگا۔ لیکن جو لوگ شرابی ہوتے ہیں، جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، جو لوگ حرام روزی کماتے ہیں، جو لوگ برے ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، راکشس ہیں سماج کے، انسان کے، تو ان کی اولاد بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے، اگر کوئی حرام رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اگر کوئی غلط کرتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، فاسق ہے، فجار ہے، اگر وہ دجل کرتا ہے، اگر وہ فریبی ہے، تو اس کا بچہ کبھی بھی نیک اور ایماندار دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ حرام رزق، حرام غذا جس بچے کو دی جائے وہ کبھی نہ کبھی اپنا اس حرامانہ حرکت سے لوگوں کے بیچ میں اپنا تعارف کرائے گا۔ I am a son of حرامی، دیکھو ہم حرامی، ہم حرام رزق کھا کر کے ہم نے پرورش کی ہے، ہماری پرورش کی گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، جب بچہ کوکھ میں ہوتا ہے، جب گربھدھان ہوتا ہے، گربھدھان سے لے کر بچے کی پیدائش تک ماں کو اچھے کام کرنے چاہیے، ماں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ماں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، ماں کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اس کے ذریعے سے بچے کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اسٹرانگلی بلکہ ڈائٹس لینے چاہیے تاکہ بچہ اسٹرانگ ہو، ہیلتھی ہو۔ یہ فرمان ہے شریعت کا، قرآن کا، احادیث رسول کا۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے تو پڑھ لے وہ اپنی کتاب،
मात्रमान पितृमान चित्रमान मात्रमान पितामान मात्रमान पितृमान पितामान चार्यवान पुरुषो वैद कि इंसान की जिंदगी में 3 आदमी बड़े काम के होते। एक मां मात्रमान, मां पितृमान पिता, चार्यवान। चार्यवान का मतलब उसका आचार्य, उसका संत, यानी हमारी अपनी जुबान में आप कह सकते हैं कि उसका उस्ताद, उसका गुरु और उसका टीचर। ये 3 आदमी ऐसे होते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी के अंदर एक बहुत मायने रखता है। अगर माँ बाप अच्छे हैं, मैंने अभी बात की, अगर माँ बाप उनका अच्छा है तो बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा। अगर माँ बाप ही चोर और डाकू है, बच्चा कहीं से पैसा चुरा कर लाएगा, माँ ये कहेगी कि बच्चा कहाँ से बेटे कहाँ से पैसा लाए, बहुत अच्छा काम किया, तो अगले दिन जाकर वो डाका डालेगा और चोरी करेगा वो। लेकिन अगर उसी दिन माँ उसके जुर्म पे उसको तंबीह करे, उसको डराए धमकाए, तो उसका अगला कदम मुजरिम बनने से रुक जाएगा, वो मुजरिम नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अपने बच्चों की उनकी तरबियत, उनके सबसे बेहतरीन तरबियत गाह अगर कोई है तो उसके माँ के गोद से, वहीं से शुरुआत हो जाती। इसीलिए कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया कि माँ बाप का धार्मिक होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक होना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवत गीता का पहला वर्ड जो है वो धर्म क्षेत्रे यानी धर्म से शुरुआत की गई। कुरान करीम के अंदर कितना अच्छा उसलूब और तरीका अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू ही अल्लाह तबारक व ताला की तालीम, अल्लाह तबारक व ताला की तहमीद से, उनकी तारीफ से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान को शुरू किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी आदमी का ये अकीदा है कि अल्लाह की तारीफ करता है, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है, ऐसी किताब पढ़ता है जिसके बारे में वो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, उसका अगर ऐसा मिजाज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो कहा गया कि वो इंसान बड़े भाग्यवान, वो इंसान बड़े कामगार हैं। मातरमान पितरमान चितामान चार्यवान पुरुषो वैदा, वो इंसान पुरुष बनेगा, जानकार बनेगा, वैद जानकार, पुरुषो पुरुष बनेगा। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप दीनदार नहीं होते, लेकिन उसका जो टीचर होता है, उसके जो उस्ताद होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से निखारते हैं। हम लोगों को माँ बाप की भी तरबियत मिली, माँ बाप ने हम लोगों की तरबियत की, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे असातिज़ा मिले हमें, उन्होंने गाइडलाइन की, मौका बमौका, तो निखरते चले जाएंगे हम। इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी एक पोजीशन है अपने घर के अंदर, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है अपने इस देश में, वैसे ही आप एक प्राइम मिनिस्टर है। यू आर PM ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, उनको धार्मिक बातें बताइए, उनके अकायद सही कीजिए, अपने बच्चों को अपने कुरान के बारे में बताइए, अपनी शरीयत के बारे में बताइए, अपने नबी के मौजज़ात के बारे में बताइए, सहाबाए किराम की कुर्बानी के बारे में बताइए। हम तक जो इस्लाम पहुँचा है, कितनी कुर्बानियों के साथ, कितनी कठिनाइयों के बाद हम तक ये इस्लाम पहुँचा, उसके बारे में आप बताइए। ये आपकी इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों की तरबियत करना। आज हमारे बच्चे शराबी बन गए, आज हमारे बच्चे कोरेक्स पीते हैं, आज हमारे बच्चे ठेपी पीते हैं, आज हमारे बच्चे टैबलेट खाते हैं, आज हमारे बच्चे सोल्यूशन सूंघते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को अगर इन बुराइयों से बाज रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहता हूं कि 100% हम इस पर कामयाबी पा सकते हैं, हम अपने बच्चों को नेक साले बना सकते हैं। और पता है आपकी औलाद
کون ہے آپ کے لیے؟ مرو گے تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنائی تو آپ مر جائیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے. You will be transferred from this world and to the day of judgment. آپ اس دنیا سے آپ آخرت کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے آپ. لیکن او ولد صالح يدعو له، اگر آپ نے اپنی اولاد اچھی تربیت دی ہے، اس کو اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے، آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ زکوٰۃ دینا جانتا ہے، آپ کا بچہ ماں باپ کے حق و حقوق کیا ہے وہ بتانا اگر وہ جانتا ہے، تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے، مگر آپ کو وہ اولاد آپ کو کبھی بھی دعاؤں کے اندر آپ کو فراموش نہیں کر سکتی. او ولد صالح يدعو له، او ولد صالح، نیک صالح اولاد ہو، يدعو له، تو وہ ضرور نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اولاد کو اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے. صاف لفظوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد شرابی اگر بن جائے تو فتنہ ہے. پھر اگر آپ کے پاس 5 7 8 10 بچے ہیں تو آپ اس پر اتراتے ہو اور اپنے ان بچوں کے بل بوتے پر آپ گاؤں سماج میں کسی کا بھی سر توڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ہماری اولاد ہے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی آپ نے، اگر آپ کی اولاد نے سماج کی کسی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے، اگر آپ کی اولاد نے اگر شراب پی کر کسی کو گالی دی ہے، اگر آپ کی اولاد نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پھر آپ کی وہ اولاد وہ آپ کے لیے وبال جان. پناہ مانگے ایسی اولاد سے اور ایسی دولت سے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے. میرے بھائیو، نیک اولاد بنائیے، نیک اولاد، اچھی پرورش کیجیے. آپ سے بہتر ان کا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ بھلے ہی کچھ بھی نہیں جانتے. ہمارے یہاں ہمارے اسکول کے اندر ایک گارجن، ابھی ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر، وہ ٹیچر اچانک ایک روز میٹنگ میں ہمارے سامنے آئے. تو ہم نے کہا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا کہ میرا فلاں فلاں نام. تو ہم نے کہا کہ آپ کے ابا کا نام؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کا نام مجیب الرحمان. ہم آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتے. ہم نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے وہ آدمی، ہم کو اتنا تعجب ہوا، وہ آدمی کچھ نہیں جانتا، ایک دم زیرو ہے، الف سے لے کر یا تک نہیں جانتا، اے سے لے کر زیڈ تک نہیں جانتا، کا کھا گاگا کچھ بھی نہیں جانتا، 1 2 3 4 5 10 تک شاید گنتی جانتا ہوگا. لیکن اس نے محنت کی، اپنے بچے کو دلی نہیں بھیجا، اپنے بچے کو شرابی نہیں بنایا، کمایا 10,000 روپے کمایا تو 3,000 روپے اپنے بچے کی تعلیم پر اس نے خرچ کی. تو وہ بچہ ماسٹر بنا، ابھی سی ٹیٹ نکالنے والا ہے، اور اللہ سے قوی امید ہے کہ اس اولاد اس کے باپ کی، اس کے ماں کی دعا بھی کامیاب قبول ہوگی اور اس کے باپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی. تو وہ بولا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا کہ تمہارا ابا وہ، یعنی یقین نہیں آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب ہے، جاہل ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا بیٹا سی ٹیٹ نکالے گا، اس کا بیٹا ڈی ایل ایڈ نکال لے گا، اس کا بچہ بی ایڈ میں کوالیفائی، بی ایڈ کے لیے تیاری کرے گا، اس کا بچہ یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے لیے تیاری کرے گا. آپ کو خود آشچریہ اور تعجب ہوگا. ہم نے کہا کہ تمہارے ابا سے ملاؤ. وہ ابا کو لے کر ایک روز آیا، وہ ہنس کر کے ہم نے ان کو گلے سے لگایا. ہم نے کہا کہ آپ نے یہ ہیرا بنایا، ہیرا سامنے میں، ہیرے کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں جو آپ نے اپنے اس بیٹے کو بنایا. بلا کہ حضرت یہ وہی چھوٹا بچہ ہے جو کبھی کچھ سالوں پہلے یوں ہی برہنہ ننگا پھرا کرتا تھا اور ٹین لے کر ڈھول بجایا کرتا تھا، اور آج دیکھیے یہ بچہ آپ کے مدرسے کے اندر، آپ کے اسکول کے اندر میں ٹیچر بنا ہوا ہے. ایک غریب آدمی، ایک جاہل آدمی اپنے اس بیٹے کو بھی پڑھایا اور اپنی بیٹی کو بھی ہمارے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا. ہمارے اسکول میں اس کی بچی بھی پڑھتی
اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھتا ہے. یعنی تقریباً 1 مہینے کے اندر 3 سے 4 ہزار روپے کا خرچ ہاسٹل فی سب کچھ لگا کر وہ آدمی برداشت کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیو عبرت کا مقام ہے. جاہل تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا, پیسہ بچا بچا کر اپنے بچے کو پڑھایا. وہ مر جائے گا لیکن اپنے بچے کی مستقبل کو روشن کر کے چلا گیا. کبھی تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اپنے اولاد کو دے دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے, اور وہ ہماری اولاد ایسی نکمی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک پر بیٹھیں گے اور وہ ایسے اڑیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سماج میں ایک ایسی آوارگی سے وہ پھریں گے, آپ کی دولت کو, آپ کے پیسوں کو خرچ کریں گے, کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت نہیں ہے اس کو معلوم. اس کو دولت نظر آتا, ہمارا ابا تو کروڑ پتی, ہمارا ابا تو لکھ پتی ہے جناب, اسی لیے اپنے من سے خرچ کرو پیسے. 1.5 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے ناجائز طریقے پر پیسے اڑا رہے ہیں. شراب پی رہے ہیں, جیل میں جا رہے ہیں. بدنام کون؟ جی مسلمان. بدنام کون؟ زناکاری کے معاملے میں کون آگے؟ جی مسلمان. شراب میں سب سے زیادہ کیسز میں کون بند شراب کے معاملے میں؟ یہ مسلمان. زمین ہڑپ کرنے میں آگے مسلمان, لڑائی کرنے میں آگے مسلمان. کیوں؟ ہم اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں. وہی بچہ آگے چل کر ہمارے لیے بڑی بڑی پریشانیاں کھڑا کرتا ہے. اسی لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں, دھارمک بننا گناہ نہیں ہے, دھارمک بنیے. بلکہ یہ کہا گیا پرشستا دھارمکی ودوتی یسسا ماترمانا, بھاگیوان ہے وہ ماں جو اپنے بچے کے گربھدھان سے لے کر یعنی اس کے کوکھ میں, اس کے پیدائش تک, حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک, پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اچھا ستیہ کاریہ کر رہا ہو. ترشٹھام پترشٹھام انوسترام جلام یسیت پادم, سچی بات بولے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے کوئی آدمی, سچی بات کرے. اپنی شریعت کے اندر یہ بات بڑی آسانی سے کہی گئی کہ تم کبھی جھوٹ مت بولو, تم اپنے بچوں کو صحیح بات بتاؤ. اگر تمہارا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو صحیح بات بتاؤ, اس کی سرزنش کرو, اس کو تنبیہ کرو, متنبہ کرتے رہو, ہر وقت میں نگرانی رکھو. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے, 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کا آرڈر کرو. یہ چیزیں بتائی گئی ہے احادیث میں, یہ چیزیں بتائی گئی ہے شریعت میں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ لوگ دھرم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ہر جگہ پر دھرم کو لے کر آ جاتے ہیں. ارے دھرم ہی ہے, دھرم ہی ہے, ورنہ شریرینے شمم ناشم سرومنیدھی گچھتی. ہمارا دھرم ہی ہے, ہمارا کرم ہی ہے جو ہم کو پنیہ دلا سکتا ہے, سورگ دلا سکتا ہے. ورنہ دنیا کا کوئی عمل تو, دنیاوی کوئی کام تو ہم کو جنت نہیں دلا سکتے نا, دنیا کا کوئی کام تو ہم کو سورگ میں نہیں ڈال سکتا. ہمارا دھرم ہی ہے, ورنہ یہ شریر تو, یہ طاقت تو, یہ دولت تو سب کے سب ختم ہو جانے والی. ہم کو اگر جنت دلا سکتی ہے تو ہمارا عمل اور ہمارا مارگ جس کا ہم نے اگر صحیح درشن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سورگ تک پہنچائے گا, ہمیں جنت تک پہنچائے گا. ورنہ تو پھر ساری چیزیں بیکار. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا, ابھی یہ دھرم کی بات آئی تو ہم بتا ہی دیتے ہیں. مولانا کلیم صاحب کو دھرم کے نظریے سے جیل میں ڈال دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دھرم کا اچھا پرچار کرتے تھے, ان کے بھی جناب ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ تو غنیمت ہو, موقع ہو کہ باہر رہ گئے. ان کے سارے برانچ سیز کر دیے گئے, بند کر دیے گئے, ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا. کس آدھار پر؟ کیا دھرم کے مطابق زندگی گزارنا پاپ ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا پاپ ہے؟ کیا بتائیے مندر میں جا کر ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر اوم شنو پترام, اوم شنو بھویتی, اوم شنو برہمو ایم برہماسی برہسپتی وشنو رورک کمہا,
کیا یہ پڑھنا گناہ ہے، پاپ ہے؟ پاپ ہے بتائیے؟ اگر پاپ ہے، جرم ہے اس بھارت کی اس دھرتی پر، اگر دھرم کا نام لینا، دھرم کے مطابق زندگی گزارنا اگر پاپ ہے، تو اس مجمع میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 25 کے تحت، جس کے اندر کہا گیا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن۔ پروفیشن کا مطلب کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی برہما کو مانتا ہے، کوئی وشنو کو مانتا ہے، کوئی شیو کو مانتا ہے، کوئی درگا کو مانتا ہے، اگر کوئی گنیش کو مانتا ہے، کوئی سیتا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی راون کو مانتا ہے، کوئی لکشمن کو مانتا ہے۔ پروفیشن کا مطلب یہی ہے، and they allow and it will allow to faith in these religious and spiritual names۔ ان کے اوپر، ان تمام ناموں پر آدمی اپنا فیت عقیدہ رکھ سکتا۔ اگر جرم ہے تو کیا مطلب ہے بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 25 کا؟ اٹھا کر پھینک دو۔ کیوں شامل کیا بھارت کے سمویدھان میں؟ انڈیا is a religious and multi-purpose country in the world۔ پوری دنیا کے اندر ذاتی اور الگ الگ دھرم کے اعتبار سے اس کا اتہاس پوری دنیا کے اندر موجود۔ تو کیا کہا صاف لفظوں میں؟ دھارمک بنو، مذہبی بنو، ریلیجیس بنو، منع نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں مذہبی بننا، دھارمک بننا گناہ نہیں، اس ملک میں مولانا بننا گناہ نہیں، اس ملک میں ٹوپی والے بننا گناہ نہیں، اس ملک کے قانون کے نظر میں داڑھی رکھنا پاپ نہیں۔ تو کس باپ نے اجازت دی بے لگام گھوڑوں کو کہ داڑھی پکڑ کر مارو، داڑھی پکڑ کر مجبور کرو جے شری رام کے نعرہ لگانے پر؟ کہ سمویدھان اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ کون سے پیج پہ لکھا ہے، کون سے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو داڑھی والا ہوگا اس کے داڑھی کو پکڑ کر زبردستی کہو کہ بھارت ماتا کی نعرے لگاؤ یا جے شری رام کے نعرے لگاؤ؟ کون سے آرٹیکل میں لکھا؟ میں ہوں آرٹیکل کا، بھارت کے سمویدھان کا طالب علم۔ میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، اگر تمہارے پاس جواب ہے تو سامنے جواب دو۔ صاف لفظوں میں لکھا، کیا لکھا ہے؟ فریڈم آف کنشینس اینڈ پروفیشن، عقیدہ رکھنا۔ گرو نانک کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ مہاویر جین سوامی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کرشن کو مانتے ہیں، کچھ لوگ محمد کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو، مسلمان لوگ قرآن کو آخری گرنتھ مانتے ہیں۔ مسلمان اپنے اولیاء اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وشواس کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ لا اقسم باللہ لا برہ اللہ۔ تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کوئی ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ماں باپ اگر دھارمک ہیں تو ان کے دھارمک ہونے پر کوئی ان کو روک نہیں سکتا، ان کو جیل نہیں کر سکتا۔ اگر مولانا کلیم صاحب اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو اسی کے اندر کہا گیا پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن۔ پروپیگیشن آف ریلیجن، پروپیگیٹ مطلب مثبت انداز میں اپنے مذہب کی اچھائی کرنا۔ کہ مذہب کی اچھائی مثبت انداز میں کیسے کرتے ہیں؟ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اسلام جی، اسلام کا مطلب ایک اللہ کو مانو۔ دوسرا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب؟ دوسرا محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتراف و اقرار کرے کہ زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اس کا اقرار و اعتراف کرے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حج کرنے کے لیے پلگریمیج ٹو مکہ، پلگریمیج ٹو مکہ ان دا ہول ایئر، پورے لائف میں، ان دا آل لائف، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پلگریمیج ٹو مکہ، مکہ جانا اور وہاں کا طواف کرنا، وہاں کے ارکان کو ادا کرنا، حج کے فرائض کو ادا کرنا قانون شریعت کے مطابق۔
یہ ہے اسلام کا مطلب. اسلام کا مطلب زنا گناہ ہے. الزانیۃ والزانی، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی نابالغ، اگر کوئی انمیرڈ آدمی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے سزا طے کیے گئے، اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے. اگر کوئی انمیرڈ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے. کوڑے برسائے جائیں یا بالکل برسر عام ان کو زمین پہ گاڑ کر پتھر مار مار کر اس آدمی کو ہلاک کر دیا جائے، زانی کو، زانیہ مرد اور زانیہ عورت کو، تاکہ آنے والے کوئی بھی آدمی یا آنے والی نسل سماج کی کسی بیٹی کی عزت و آبرو کو نہ لوٹے. بہتر نظام ہے. اسلام کا مطلب اور کیا ہوتا؟ اسلام کا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ شراب پاپ ہے، شراب گناہ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسلام یہی کہتا ہے اگر کوئی آدمی اسلامک بنتا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بھارت کا سمویدھان اس کو منع نہیں کرتا. پھر کون ہے یہ گیروے رنگ کے کپڑے میں ملبوس وہ دجال دجل کرنے والے، وہ جانوروں جیسے سلوک کرنے والے؟ کہ اگر کوئی دھارمک ہے، اگر کوئی کسی کا نام مولانا کلیم صاحب ہے، اگر کسی کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اگر کسی کا نام عبداللہ سالم ہے، اگر کسی کا نام مولانا ارشد ہے، اگر کسی کا نام مولانا محمود ہے، اگر کسی کا نام ثناء اللہ ہے، اگر کسی کا نام عطاء الرحمان ہے، تو اس کا مطلب آپ ان کی داڑھی کو دیکھ کر، آپ ان کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ ان کو ٹارگیٹ کرو گے، آپ ان کو ٹولریٹ کرو گے، آپ ان کے اوپر شریعہ قانون والے کہو گے.